بعض لوگوں کے لیے قسمت کا دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو استاد اور شاگرد کی کہانی سنائیں گے۔ گائز ایک دفعہ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 24 سے 25 سال تھی، وہ ایک گرو جی کے پاس آیا۔ وہ بہت پریشان اور دکھی تھا۔ گرو جی، ہم سب بہت غریب ہیں، گھر میں سب سے بڑا میں ہی ہوں، میرے پاس کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے کوئی اچھا کام نہیں مل رہا، میں اپنے ماں باپ کو آرام بھری خوشحال زندگی دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، بڑا سا گھر ہو، اور میں اس پیسے سے اپنے والدین کو دنیا کی ساری خوشیاں لا کر دوں، ان کی زندگی کو آسان بنا دوں، ان کی زندگی میں کوئی غم، کوئی پریشانی اور کوئی دکھ نہ ہو۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں، کوئی ایسا فارمولہ دے دیں جس سے میں راتوں رات امیر بن جاؤں، میں زیادہ تر انتظار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکے کی جو خواہش تھی، وہ خواہش ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی دولت، عزت، شہرت حاصل کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ تو گرو جی نے اس لڑکے کی بات غور سے سنی اور پھر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں جس کے ذریعے تم اپنی ہر خواہش، ہر خواب کو آسانی سے پورا کر سکو گے۔ گرو جی جنگل میں سے گزرتے ہوئے اسے ایک ایسی جگہ پر لے گئے جہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ گرو جی نے کہا، ان پتھروں میں سے ایک ایسا پتھر ہے جس کو تم کسی بھی لوہے کی چیز پر لگاؤ گے تو وہ لوہے کی چیز سونے میں بدل جائے گی۔ اگر تم وہ پتھر ڈھونڈ لو تو راتوں رات امیر بن جاؤ گے۔ میں تمہارے لیے بس اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ لڑکا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ گرو جی، آپ کا بہت شکریہ، لیکن گرو جی، اتنے سارے پتھروں کے ڈھیر سے میں اس پتھر کو پہچانوں گا کیسے؟ اس پتھر کی کوئی تو نشانی بتا دیں۔ گرو جی نے کہا، اس پتھر کو جب تم پکڑو گے، تم اسے ہاتھ میں لو گے تو وہ دوسرے پتھروں کی نسبت گرم ہوگا، یہی اس کی نشانی ہے۔ باقی سارے پتھر ٹھنڈے ہوں گے، لیکن اس پتھر کو جب تم ہاتھ میں لو گے تو وہ تمہیں گرم لگے گا۔ اب گرو جی تو یہ کہہ کر چلے گئے اور لڑکا اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ پتھروں کے اس ڈھیر میں سے ایک پتھر کو پکڑتا، چیک کرتا کہ وہ ٹھنڈا ہے یا گرم، اور پھر اسے ساتھ موجود ندی میں پھینک دیتا کہ وہی پتھر بار بار اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اب وہ ایسا کرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لڑکا اپنے ارادے میں پکا تھا، وہ کام میں لگا رہا۔ وہ بڑی احتیاط سے ایک پتھر اٹھاتا، محسوس کرتا کہ وہ ٹھنڈا ہے یا گرم، پھر اسے ندی میں پھینک دیتا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی، لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لڑکے کے کام میں تھوڑی تیزی آ گئی تھی۔ وہ پتھر اٹھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لڑکے کو گرو جی کی بات پر یقین تھا کہ تم کوشش کرتے رہو گے تو پتھر تمہیں ضرور ملے گا۔ گرم پتھر اسی ڈھیر میں موجود ہے۔ اگلے دن وہ لڑکا پھر جنگل میں موجود تھا۔ وہ ایک ایک پتھر کو چیک کر کے پانی میں پھینکتا جا رہا تھا۔ وہ دن بھی گزر گئے، کئی دن گزر گئے، لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ وہ روز صبح آتا اور ایک ایک پتھر اٹھا کر ندی میں پھینکنا شروع کر دیتا۔ اب تو جیسے اس کی یہ عادت بن گئی تھی، وہ پتھر اٹھا رہا تھا، ندی میں پھینک رہا تھا۔ وہ اکتا چکا تھا، بیزار ہو چکا تھا، بے دلی سے پتھر اٹھا رہا تھا، پھینک رہا تھا، اور پھر ایک دن اس کے ہاتھ میں وہ پتھر آیا۔ اس نے محسوس کیا وہ پتھر گرم ہے، لیکن وہ بے دل ہو چکا تھا، بیزار ہو چکا تھا۔ پتھر کو اٹھا کر ندی میں پھینکنے کی اس کی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے بے دہانی میں اپنی عادت کی وجہ سے اس پتھر کو ندی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پتھر اس کے ہاتھ سے نکلا، وہ ایک دم سے چونک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ تو وہی پتھر ہے جسے وہ کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا تھا۔ پتھر اس کے ہاتھ میں آیا بھی، لیکن پتھر کو پھینکنے کی عادت کی وجہ سے وہ پتھر بھی اب ندی میں جا چکا تھا اور دوسرے پتھروں کے ساتھ مل چکا تھا۔
اب وہ افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا، لیکن اب وہ اس پتھر کو واپس نہیں لا سکتا تھا، ندی سے نکال نہیں سکتا تھا۔ اب وہ افسوس کرنے کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دوستوں، زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی سستی اور غلط عادتوں کی وجہ سے، ہر چیز کو ایزی لینے کی عادت کی وجہ سے، چیزوں کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے، کاموں کو ٹالتے رہنے کی عادت کی وجہ سے اس موقع کو دیکھ نہیں پاتے۔ انہیں اس اپرچونٹی کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ دوستوں، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر منٹ، ہر گھنٹے کو اہمیت دینی چاہیے، ہر پل کی قدر کرنی چاہیے، کسی بھی اپرچونٹی کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ تو جب کسی دن بڑی اپرچونٹی ہمیں ملتی ہے تو ہم اس ٹائم کو بھی ہلکے میں لیتے ہیں، اس اپرچونٹی کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہر چیز کو معمولی اور غیر اہم سمجھنے کی اپنی عادت کی وجہ سے ہم اس اپرچونٹی کو بھی ندی میں پھینک دیتے ہیں، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا جاتا ہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں بعد میں یاد آتا ہے کہ یہ موقع مجھے بھی ملا تھا، لیکن میں نے اپنی سستی کی وجہ سے اسے گنوا دیا۔ اپنی زندگی میں ملنے والی اپرچونٹی کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ زندگی میں نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، آگے بڑھو۔